السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ روز امریکہ نے الجزیرہ کی خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ اب اسرائیل نے فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات میں امریکہ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات شروع کرنا ایک غلطی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل تحقیقات میں امریکہ سے تعاون نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ روز اسرائیلی وزارت انصاف کو مطلع کیا ہے کہ ایف بی آئی نے شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بتا دیں کہ شیرین ابو عاقلہ کو رواں سال مئی میں اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جب وہ مغربی کنارے میں فلسطینی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے چھاپے کی کوریج کر رہی تھی۔ شیرین ابو عاقلہ نے واقعے کے وقت پریس کی جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی فوجیوں نے انہیں براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ وہیں دہلی پولیس نے نظام الدین میں واقع مرکز کو دوبارہ کھولنے کی بورڈ کی پیٹیشن پر ایک درخواست داخل کی ہے۔ مرکز میں ہی مسجد، مدرسہ کاشف العلوم اور اس سے منسلک ایک ہاسٹل ہے اور اسے وبائی مرض کے دوران بند کر دیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں عدالت نے ایک عبوری حکم میں مرکز کے ان حصوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی تھی جو تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کیمپس کو مکمل طور پر کھولنے کی مخالفت کی ہے۔ درخواست میں جائیداد کی منظوری کے پلان کے ساتھ عمارت کے منصوبے کی خلاف ورزی یا غیر قانونی تعمیرات سے متعلق دہلی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کی کاپی بھی مانگی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ عمارت کتنی محفوظ ہے۔ دہلی پولیس نے ہائی کورٹ میں درخواست کی ہے کہ وہ دہلی وقف بورڈ کو نظام الدین میں واقع بنگلے والی مسجد، جسے تبلیغی جماعت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے، اس کی ملکیت سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کرے۔ وہ اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے آج الزام لگایا ہے کہ گجرات میں اس کے امیدواروں میں سے ایک کو اغوا کیا گیا اور بندوق کی نوک پر اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کے لیے نامزدگی واپس لے۔ عام آدمی پارٹی نے ٹویٹس کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ سورت سے پارٹی کے امیدوار کنچن جریوالا کل سے لاپتہ ہیں۔ وہیں منیش سسودیا نے بھی نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی نے آپ امیدوار کنچن جریوالا کو اغوا کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر سسودیا نے کہا کہ مسٹر جریوالا منظر عام پر آ چکے ہیں اور انہیں 500 پولیس والوں کے گھیرے میں گجرات الیکشن ریٹرننگ آفس لایا گیا تھا۔ مسٹر سسودیا نے الزام لگایا کہ اس پر اپنا نامزدگی واپس لینے کے لیے دباؤ ہے، انہیں پولیس آفس میں بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا اور پولیس والوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے کھلا خطرہ ہے۔ آیوگ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرے عام دن دہاڑے لوکتنتر کی لوٹ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ اس کو آر او کے دفتر سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو 24 گھنٹے غائب رکھ کے اس کو کڈنیپ کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر پولیس اس کو لے کے آتی ہے بھاری بندوبست میں اور اس کو اب آر او کے دفتر میں جا کے بٹھایا ہے۔ آر او کے دفتر میں بٹھانے کا پولیس کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی پارٹی کے لیڈر راگھو چڈھا نے ایک ڈرامائی ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسٹر جریوالا کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دیکھیں کہ کس طرح پولیس اور بی جے پی کے غنڈے ایک ساتھ ہیں، ہمارے سورت ایسٹ کے امیدوار کنچن جریوالا کو گھسیٹ کر آر او آفس لے آئے ہیں، انہیں اپنی نامزدگی واپس لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آزاد اور منصفانہ انتخابات کی اصطلاح ایک مذاق بن گئی ہے، اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا۔ وہیں مسٹر سسودیا نے کہا کہ بی جے پی گجرات الیکشن ہارنے سے گھبرا رہی ہے اور اس لیے اس نے عام آدمی پارٹی امیدوار کو اغوا کرنے کا سہارا لیا ہے۔ سورت ایسٹ کی سیٹ بری طرح سے ہار رہی ہے اور پولیس کا اس طرح سے گنڈوں کا اور پولیس کا یوز کر کے وہ ہمارا نامینیشن واپس لیوانا چاہتی ہے۔ میں ابھی چناو آیوگ میں جا رہا ہوں اور چناو آیوگ سے کہوں گا کہ اس چیز کو ترنت سنجان میں لے اور ان تمام پولیس والوں سے پوچھے۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ نے ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کے مقدمے کی سماعت کے دوران امیزون انڈیا کو پاکستانی ساختہ روح افزا فروخت کرنے سے روک دیا ہے۔ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن اور ہمدرد لیبارٹریز انڈیا نے ہائی کورٹ کے سامنے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں درخواست کی گئی تھی کہ امیزون انڈیا کو اپنے پلیٹ فارم پر پاکستانی ساختہ روح افزا فروخت کرنے سے روکا جائے۔ ہمدرد دواخانے کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیار کردہ روح افزا بھی لیگل میٹرولوجی ایکٹ 2009، لیگل میٹرولوجی رولز 2011 اور فوڈ سیفٹی اینڈ
اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے دفعات پر عمل نہیں کرتی ہے۔ دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے حق میں مستقل حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ روح افزا ہندوستان میں 1 صدی سے زیادہ عرصے سے فروخت ہو رہا ہے، عدالت نے ایمیزون انڈیا سے پاکستان میں بنی دیگر مصنوعات کو ہٹانے کو بھی کہا ہے۔ بتا دیں کہ حکیم حافظ عبد المجید نے روح افزا کو متعارف کرایا تھا، لیکن تقسیم ہند کے بعد دونوں ملکوں میں یہ فروخت ہونے لگا۔ تقسیم ہند کے بعد عبد المجید کا بڑا بیٹا ہندوستان میں رہا تو اس کے دوسرے بیٹے نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان وہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے ہمدرد لیبارٹریز کا آغاز کیا۔ راہل گاندھی نے بی جے پی اور مودی حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی ان دنوں بھارت جوڑو یاترا پر ہیں۔ انہوں نے مہاراشٹر میں کہا کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے چھوٹے، درمیانے اور منجلے تاجروں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، لاکھوں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ مودی حکومت 2-3 صنعت کاروں کے لیے ہی کام کر رہی ہے، عام لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت مہنگائی، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اس وقت کو یاد کرایا جب مودی حکومت گیس کی قیمت 400 روپے ہونے کے باوجود اور پیٹرول 70 اور ڈیزل 60 روپے ہونے کے باوجود یو پی اے حکومت کو نریندر مودی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اب جو قیمت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی نے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے ملک کے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یو پی اے کے سمے کہتے تھے 400 روپے سلنڈر کے ہو گئے ہیں، شرم کرو۔ آج ریٹ کیا ہے؟ 1000 روپے ہو گئے نا، 1200۔ آج شرم کی بات کیوں نہیں کرتے پردھان منتری؟ بندی اور جی ایس ٹی، بھائی اور بہنوں، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ہتھیار ہے۔ یہ چھوٹے دکاندار، اسمال اور میڈیم بزنس والوں کو مارنے کے ہتھیار ہیں یہ تو۔ ترکی کے مرکزی شہر استنبول میں بم دھماکے کی تحقیقات میں ترکیہ پولیس کی جانب سے گرفتاریاں جاری ہیں۔ گرفتار افراد کی تعداد اب وہ 50 ہو گئی ہے۔ اتوار کو استنبول شہر کے استقلال ایونیو میں بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 81 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد تحقیقات کے دوران ترکیہ پولیس نے ایک شامی خاتون احلام البشیر کو یونان فرار ہونے سے قبل گرفتار کیا تھا۔ وہیں بم نصب کرنے والی 46 سالہ شامی خاتون نے اعتراف کیا تھا کہ وہ کرد عسکریت پسندوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ ادھر ترکیہ پولیس نے آج عمار جے اور اس کے بھائی احمد جے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق یہ دونوں بھائی اس حملہ آور کو یونان فرار کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ اس کا بھائی وہ پولیس کو مطلوب تھا جو کہ حملہ کرنے والے خاتون کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہیں ترکی نے استنبول حملے پر امریکی تعزیت بھی سختی کے ساتھ مسترد کر دی تھی۔ وزیر داخلہ سلیمان سوئلو نے کہا تھا کہ امریکہ کی تعزیت جائے وقوع پر سب سے پہلے قاتل کے پہنچنے جیسی ہے۔ خیال رہے کہ صدر رجب طیب اردوغان نے واشنگٹن پر شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کو ہتھیار فراہم کرنے کا متعدد بار الزام لگایا ہے۔ جنگجوؤں کو انقرہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ وہیں یوکرین جنگ میں گزشتہ کچھ دنوں سے سستی دکھائی دے رہی تھی اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تو خراسان سے روسی فوجوں کی واپسی کو روس یوکرین جنگ کے اختتام کی شروعات قرار دیا تھا، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس یوکرین جنگ اس وقت خطرناک موڑ پر ہے۔ گزشتہ روز یعنی کہ 15 نومبر کو کیف میں 2 زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیف کی 2 عمارتوں کو ہدف بنا کر کیا گیا میزائل حملہ تھا۔ دھماکے کی آواز کے بعد لوگوں نے دھوئیں کا غبار اٹھتے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوکرین کی کچھ جگہوں سے بھلے ہی روسی فوجوں نے اپنے قدم واپس کھینچ لیے ہوں، لیکن کیف پر انہوں نے حملہ تیز کر دیا ہے۔ وہیں افغانستان کی طالبان حکومت نے ملک میں اسلامی قوانین کے مکمل نفاذ کا حکم دیا ہے۔ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے ملک کے مختلف شہروں میں تعینات قاضیوں کے گروپ سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے ججوں کے گروپ سے ملاقات کی ہے اور ہم اہم امور پر رہنمائی کی ہے۔ امیر طالبان نے مزید کہا کہ حد جاری کرنا اور سزائیں دینا شریعت کا حکم ہے اور میں بھی آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی پاسداری کی جائے۔ امیر طالبان نے ہدایت کی کہ چوروں، اغوا کاروں اور بغاوت کرنے والوں کے کیسوں کی اچھی طرح تفتیش کریں اور اگر تمام شرائط پوری ہوتی ہیں تو انہیں سزا دی جائے۔ خیر ہے کہ حدود سے مراد اسلامی قوانین کے تحت مختلف جرائم میں سرعام پھانسی دینا، سنگسار اور چوروں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا اور کوڑے مارنے کی سزائیں یہ چیزیں ہیں۔ ترنت خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ترنت اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔